الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل. میرے محترم دوستوں اور بزرگ عزیز صاحب، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خصوصاً جن جگہوں پر ہم رہ رہے ہیں بڑی نعمتوں میں رکھا. کچھ نعمتیں عمومی طور پر رکھی ہے اور کچھ نعمتیں ہمیں بطور علاقے کے اللہ نے مخصوص طور پر دی. اور انسان نعمت میں ہے، یہ بات تو ہے. کسی کے پاس کچھ نعمت ہے، کسی کے پاس کچھ نعمت ہے. اللہ کا دیا ہوا ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. ہر انسان نعمت میں ہے اور اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے پیچھے ایک باز پوچھ تاچھ جانچ پڑتال رکھتی ہے کہ نعمت ہمیں صرف استعمال کرنے کا چھوڑ کر دینے کے لیے نہیں دی ہے کہ کرو استعمال کرو ختم یوز اینڈ تھرو نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. نعمت ہے بطور امانت کی. نعمت تو دی ہے لیکن امانت کے دی. خرچ کرنی ہے لیکن اس کا جواب بھی دینا ہے. ایک بچے کو بازار بھیجو پیسے دے کر کہ یہ چیزیں لانی ہے آپ کو خرچ کرنا ہے، لیکن ساتھ میں آنے کے بعد حساب ہوگا. 50 روپے دیے تھے، اس میں سے 10 روپے کا یہ لائے، 10 روپے کا یہ لائے، باقی کے پیسوں کا حساب دو. پیسے ملے، نعمت ملی، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس کے اوپر حساب کتاب رکھا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہمیں صورت بھی یاد ہے اللہ کو متقا. تو اللہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور نعمتوں کے باروں میں پوچھیں. اللہ پوچھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک قوم کے بارے میں تذکرہ فرمایا. ضرب لکم مثلا. ایک قوم ایسی ہے اللہ اس کی مثال بیان کرتا ہے. بڑی عیش و آرام میں رہتا ہے. کون سی قوم کس جگہ پر تھی اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں پڑھا. اللہ نے صرف کہہ دیا میں کہتا ہوں آپ مان لو. قرآن میں اللہ کہتا ہے قوم کی بڑی نعمتوں میں رہتی ہے. تفسیر کے اندر خلاصہ آیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی جو باغات لگاتی تھی. اتنے ہرے بھرے باغات ہوتے تھے اور ایسی باغاتوں کے اندر ہریالی ہوتی تھی کہ اگر کوئی ٹوکرا لے کر گزر جاتا تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اتنے پھل نیچے گرے ہوتے کہ یوں ہی اس کا ٹوکرا بڑھ جائے، صرف چنتا چلا جائے اس کا برتن بھر جائے. اتنی اس کے اوپر پھلوں کی بارش ہو. رہنے والے ہریالی کے اندر خوش و خرم ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نعمتیں دی تھی. پانی بھی آسانی کے ساتھ مل جاتا تھا، رہنا بھی، آب و ہوا بھی. اللہ کے فضل ہمارے اوپر ایک انعام ہے. یہ بھی اس قرآن کی آیت سے ہمیں بھی ایک سبق لینا ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، بار بار میں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں،
کہ بطور نعمت کے بہت بڑی نعمت ملی ہے. یہاں دیکھو اللہ نے امن رکھا، سکون رکھا. دوسرے علاقوں کے مقابلے میں یہاں اللہ نے ہم تمام کو امن کے ساتھ رکھا. اللہ نے ساری چیزیں مہیا کر کر رکھی ہے. پانی ہمیں بے شمار بے حساب ہم استعمال کرتے ہیں. آب و ہوا ہماری معتدل رکھی ہے. آج دنیا کے علاقوں میں دیکھو اتنی برف باری ہو رہی ہے، نکلنا مشکل ہو گیا. اللہ نے ہمارے یہاں آب و ہوا معتدل کر دی. ہمیں ٹھنڈی لگ رہی ہے لیکن برداشت کر سکتے، اتنی ٹھنڈی لگ رہی ہے. گرمی لیکن برداشت کر سکتے. کچھ علاقوں میں چلے جاؤ 55 ڈگری گرمی، ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے، اتنی گرمی تھی. ہمارے یہاں اس کا ہے کہ نہیں بھائی نعمت؟ معتدل ہوا، معتدل ویدر، معتدل موسم، پانی کی فراوانی، چیزوں کی فراوانی. تو یہ جو قصہ اللہ نے بیان کیا ہے ہم پر بھی فٹ ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ساری نعمتیں دی اور اس نعمتوں کے بعد اس کے اندر انہوں نے ناشکری کر دی. ناشکری کر دی. یہ ہوتا ہے انسان کے بعد جب آ جاتی ہے نعمت تو انسان ناشکری کی طرف پہلے چلتا ہے. شکر گزاری کم ہوتی ہے، ناشکری کی طرف پہلے چلتا ہے. تو ایسے ہی وہ بنی اسرائیل کی قوم بھی ناشکری کی طرف چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے پھر کیا کر لیا؟ ان کو پکڑ لیا. اللہ کا دستور، اللہ کی سنت ہے کہ نعمت کی ناقدری پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں اور نعمت کے شکرانے پر اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی سنت ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے بتایا کہ نعمت کی ناقدری کی. ہم نے سارے باغات تہس نہس کر دیے. صرف باغ تہس نہس نہیں کیے، ساری بستی کو اجاڑ دی. انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی. آج دیکھو ان کا نام و نشان بھی ہے. ان کا کوئی گاؤں کا، علاقے کا نام، بھائی کہاں رہتے تھے، کون تھے، کیا، کسی کو نہیں پتا. اللہ نے ہمیں ختم کر دیا. اور ایک بات یہ سمجھیں کہ دیکھو اللہ کے نافرمان، اللہ کے انکار، اللہ کے منکر کرنے والوں پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے. وہ آخرت میں اللہ نپٹے گا. اللہ کے ماننے والوں پر اللہ کی پکڑ ہے دنیا. اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، جو کرنا ہو کرو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جتنے مزے اڑانا اڑا لو، تمہیں آنا کہاں؟ آخر میں جہنم کی طرف. تمہارا ٹھکانہ جہنم. اس لیے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ سلیبس سے نکال دیا. ان کا کوئی وشے نہیں، ان کو مزے اڑانے دو، چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم. جیسے کسی باپ کے اولاد ہو اور اس میں سے 2 بیٹے ایسے ہیں، ایک فرما بردار ایک نافرمان. اور آج کے زمانے میں تو ہمیں اس طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب تو 2 ہی اولاد ہوتی ہے، یا تو اللہ معاف کرے سیزر ہو گیا یا پھر فیملی پلاننگ ہو گیا. بس 2 بچے اچھے ہیں ورنہ تربیت کیوں؟ 2 بچے اچھے ہیں ورنہ کون یہ مغزمانی کرے؟ نہیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ زیادہ اولاد یہ اسلام کا نظریہ پسندیدہ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، بہت زیادہ اولاد دینے والی. اس لیے کہ میں قیامت میں میری زیادتی امت پر میں کیا کروں؟ فخر کروں. یہ نعمت ہے، اس پر ترغیب دی ہے. اسلام اس پر موٹیویٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں اولاد زیادہ ہونا چاہیے. اسلام کی برکت اس پر فضیلت ہے. آج ہمارا ریشو دیکھو آپ ہندوستان کے اندر کہ غیر قوموں میں تو کم ہی ہو رہا تھا، لیکن ان کی رفتار اتنی تیزی سے نہیں گھٹی جتنی مسلمانوں کی گھٹی. پچھلے کچھ سالوں کا نکال کر دیکھو ڈیٹا، تو کچھ 4-5 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اس مسلمانوں کے اندر کہ اس سے پہلے نہیں آئی. اس لیے کہ ہمارا مزاج بھی دنیا والوں کے ساتھ رہتے ہوئے، غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے بنا کھلائیں گے کہاں سے؟ بچے ہو گئے، ان کو پالے گا کون؟ ان کو کھانا کہاں سے ہوگا؟ ہمارا نہیں پروڑتا. ابھی 4-5 بچے ہو گئے، ان کو کھلائے گا کون؟ ارے جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے ہونے سے پہلے، ابھی تو پیدا نہیں ہوا، اس اللہ نے ماں کے اندر دودھ پیدا کر دیا کہ وہ ماں جو ابھی تک روٹی کھاتی تھی اس سے دودھ نہیں آتا تھا،
وہ ماں ابھی تک جو کھانا کھاتی تھی، خوراک کھاتی تھی، اس سے قطرہ دودھ نہیں بنتا تھا. کئی سالوں سے ماں کھانا کھاتے چلی آ رہی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں بنا. جیسے ابھی تو بچہ آیا، اس نے دھڑکنا شروع کیا، ابھی تو وہ ماں کے پیٹ سے نکلا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا. کیا بات کر دو کہ اللہ کھلائے گا. اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے وہاں 3 بیٹیاں ہوں گی. آپ نے سنی حدیث میں کس بات کی علامت ہوئی ہے کہ زیادہ ہوگا. 3 بیٹیاں ہوں، اس نے اس کی کفالت کر دی، اس نے اس کی پرورش کر لی، اس نے اس کا حق ادا کر دیا. اتنی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کن حرزا من النار. الفاظ دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. جیسے رکاوٹ نہ ہوگی. جب ہم کہیں سفر کے لیے نکلے، بھائی گئے سامنے کیا ہوا، بھائی کام چل رہا ہے تو رکاوٹ ہو گئی. تو رکاوٹ کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم کہیں چیز کے لیے نکل گئے اور راستہ ہمارا رک گیا تو اب کہتے ہیں بھائی تو رکاوٹ ہے، آگے جا نہیں سکتے. حرزم من النار. وہ بندہ، وہ باپ جس کے اعمال اتنے بدتر ہو گئے تھے، اس کے اعمال ایسے تھے کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے اس کا سفر شروع ہو گیا، قیامت میں جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا تھا. حرزم من النار کہ وہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ اس کے جہنم میں جانے کی رکاوٹ بن جائے. یعنی وہ چل چکا تھا، اس کے اعمال ایسے تھے، جہنم میں گرنا اس کا طے ہو چکا تھا. یہ 3 بیٹیاں جس نے اس کی کفالت کر لی، جس نے اس کی پرورش کر لی، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک صاحب میرے سامنے کسی صاحب کی برائی کرتے تھے، اس کی 9 بیٹیاں تھیں. تو کہتے ایک ایسا ہے تو 2 نمبر ہے وہ. تو اللہ والے کہنے لگے اس کی عبادت مت کیا کہ میرے سامنے، اس کی برائی مت کیا کر. کیا کیوں؟ کیونکہ چھوٹے موٹے گناہ کر رہا ہے. اس کے پاس جو چٹھی ہے نا، چٹھی جیسے ہمارے چٹھی چلتی ہے نا، کسی کام کو کرانا ہو اپنے ٹیبل تو چٹھی چلتی ہے، فلاں کی چٹھی نکل رہا اوپر والے کلیکٹر کیا اس کی، تو اس سے کام ہو جاتا ہے. تو اللہ والے مثال دیتے کہ اس کے پاس جو چٹھی ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے کہ یہ 3 بیٹیوں پر پرورش کرنے پر اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جہنم میں جا نہیں سکتا. اس کی تو 9 بیٹیاں ہیں، تو ایسے ہی سائڈ سے جہنم میں چلا جائے گا. تو 3 بیٹیوں پر اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. اور ایسے ہی بیٹیوں پر عرب کے اندر بیٹیاں بڑی منحوس سمجھی جاتی ہیں. ایسے ہی عورتوں کو منحوس سمجھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور عرب لوگ عورتوں کو تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، عورت کو ذلیل سمجھتے تھے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کس سے محبت ہے؟ اس کا گمان یہ تھا کسی کا کہے کہ ابو بکر سے یا عمر سے یا عثمان سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دے دیا کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے رضی اللہ عنہ. اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ عورت کا نام اتنے بڑے مجمع کے اندر لگے، تو وہ تھوڑا سا سہم گئے. نہیں اللہ کے رسول میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ عورت کا نام لینا مطلب عیب سمجھا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے بے دھڑک نام لے لیا کہ مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو وہ ایک دم سمجھ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مردوں میں پوچھ رہا ہوں. کہا کہ عائشہ کے ابا سے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے. دوسری مرتبہ میں کیا کہا؟ عائشہ کے ابا سے مجھے محبت ہے. تو یہ عرب کے اندر عورتوں کو بڑا منحوس اور بچیوں کو تو اور زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آ کر نے عورتوں کی حفاظت کی، بچیوں کی حفاظت کی. آپ کو تعجب ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے آئے. صبح لگ چکی ہے، سارے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول نکلے. اللہ کے رسول کے کندھے کے اوپر امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ، آپ کی جو بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، ان کی بیٹی تھی حضرت امامہ، چھوٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھے پر بٹھا کر لائے. بیٹھی نہیں ہے، بٹھا کر لا رہے ہیں. چھوٹی سی بچی ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو کندھے پر ہی رکھا ہے. نواسے سے بھی محبت کی. حسن حسین رضی اللہ عنہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی آئے تھے اللہ کے رسول کے اوپر سجدے کے اندر بیٹھ گئے تھے، لیکن وہ انفرادی نماز تھی اور وہ خود سے آ کر بیٹھے تھے. اللہ نے ان کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ تو لے کر آ رہے ہیں، کندھے پر بٹھایا ہے. نماز شروع کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ تعجب میں ہیں. رکوع میں کہ اللہ کے رسول نے چالو نماز کے اندر ان کو نیچے اتارا.
ایک رکعت ختم ہو گئی، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے کہا دوسری رکعت میں تو بچہ نیچے ہی بیٹھے گا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں واپس حضرت امامہ کو کندھے پہ بٹھایا۔ چاروں رکعتوں میں حضرت امامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ رہی ہیں۔ اب مفسرین علماء پریشان ہیں کہ یہ نماز کیسی نماز ہے، حالانکہ اس کو اٹھانا بٹھانا کیسی حرکات ہو جائے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی ایسا عمل دوبارہ کیا نہیں، نہ کسی صحابی نے ایسا عمل کیا، اس کا مطلب یہ سنت تو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی مرتبہ کیا، اس لیے کیا، اس کی وجہ بھی بتائی کہ عربوں کے اندر بچیوں کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ جوڑ دو، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے، صحابی میں بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کا حلیہ جب انسانی شکل میں آتے تھے ان کا حلیہ اختیار کر کر آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی کا بنو قلب کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف ہے، حضرت جبریل آئے اور کہا کہ بشرا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ کو خوشخبری ہو، ابھی کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آئے گا بنو قلب کا جس کے سردار بھی ساتھ میں ہے، دحیہ کلبی 700 افراد کو لے کر مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی خوشی، اتنی خوشی کہ 700 افراد کا مجموعہ، دحیہ کلبی سردار، وہ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ جلدی جلدی آواز دی، حضرت ابو بکر کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ، صحابہ کو بلاؤ، ساری مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کے لیے تیار کر لی، اور صحابہ سے کہا اپنی چادر کو نکال کر کہا کہ چادر بچھا دو، یہاں پر دحیہ کلبی کو ہم بٹھائیں گے۔ 700 افراد اور اتنی ہی عورتیں اپنے قبیلے میں تھی، یہ تو افراد مرد آئے تھے۔ اللہ کے رسول اتنے خوش ہیں، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، 700 کا مجمع ہے، دیکھیے چادر بچھی ہوئی ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا لی، کہا اللہ کے رسول میری کیا حیثیت ہے کہ آپ کی چادر کے اوپر میں بیٹھوں، یہ تو میرے سر پر رکھنے کے قابل ہے۔ اس پر نہیں بیٹھے، اس کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں رکھ لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کے مجمع کو اسلام سکھایا، اسلام کی تعلیمات دی، کلمہ سکھایا، 700 کے مجمع نے کلمہ پڑھ لیا، سارے خوش ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، حضرت جبریل خوش ہیں، اور حضرت جبریل آ کر سلام کہہ رہے ہیں کہ دحیہ کلبی جیسا شخص پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن کیا دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت دحیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رونے لگے، غصہ دھر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ دحیہ کلبی کیا ہوا، کیا چیز ہو گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے غلطی ہو گئی تھی پچھلے زمانے میں، مجھے وہ بڑی یاد آ رہی ہے، مجھے بڑی تکلیف دے رہی ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیا میرا وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا لیا، اور ایک ڈرتے ڈرتے حضرت دحیہ کلبی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ کیا غلطی تھی، کون سا گناہ تھا؟ تو دحیہ کلبی کہتے ہیں میں قبیلے کا سردار تھا، سارا قبیلہ آج بھی میری سنتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی میری سنتا تھا، لیکن جاہلیت کے دور کے اندر ہم بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی ہم اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور میں قبیلے کے سردار ہونے کے ناطے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس گھر میں جاتا، اس کی ماں کی گود سے بچی کو اٹھاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو میں زندہ دفن کر دیتا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 سے زیادہ بچیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مائیں تڑپتی تھی، جن ماؤں نے بچیوں کو جنا تھا وہ تڑپتی تھی، ان کی چیخیں میرے کانوں میں بھی آواز دیتی ہے، وہ بچیاں روتی تھی، میں روتی ہوں بچیوں کے چہرے کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا، اتنی ساری بچیوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مٹی ڈال کر آیا ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائی نکل گئی، سر پر ہاتھ دے دیا، سمجھ گئے کہ میرے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غم کے مارے اللہ کے رسول نے سر پر ہاتھ دے دیا، دحیہ کلبی سمجھے کہ غم کی ماؤں کی چیخ نکل گئی کہ میرا کیا بنے گا، میں تو اتنی ساری بچیوں کا جان کا لینے والا بن گیا، ان کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کے مارے اپنا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے، ان کو کیا جواب دے؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ان کو انہوں نے دفن کر دیا۔ ابھی تو یہ رونا دھونا چل رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ ان کو یہ خوشخبری دے دو اور ان کو یہ آیت سنا دو۔
کون سی آیت ہے؟ اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جتنے گناہ کرنی ہے میرے بندے، کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا. جب ماں غصے ہوتی ہے نا، ماں جب ناراض ہوتی ہے بیٹے سے تو بیٹا نہیں کہتی، نام نہیں بولتی. کیا بولتی ہے؟ غصے پر. ہمارا کیا بولتے ہو؟ بڑا بولنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارا کہ او میت پڑا بولتی کہ نام نہیں بولتی، بیٹا نہیں بولتی. کیوں؟ اس کو غصہ ہے کہ اس نے ایسا کام کر دیا، تو غصے میں بولتی ہے. میرا اور آپ کا رب اتنا بڑا گناہ کرنے والا بندہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا عبادی الذین، اتنی مٹھاس جو ماں کی ممتا کی مٹھاس ہوتی ہے نا، او میرا بیٹا. جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو کس انداز میں ماں بولتی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں یہاں بیٹھ کر ترجمہ نہیں کر سکتا. جو ماں کے الفاظ، جو بیٹے کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے نا، وہ مٹھاس ماں ہی جانتی ہے، بیٹا ہی جانتا ہے، سننے والا جانتا ہے. اس مٹھاس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا. کس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے جس نے 70 بچیوں کو دفن کر دیا کہ او میرے بندے، تو نے اگر ظلم کر لیا ہے کوئی بات نہیں، اگر تو توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، پچھلے سارے گناہ میں تیرے معاف ہو. تحیہ قلبی کے 70 بچوں کو دفن کرنے کے اللہ نے گناہ معاف. کس بنا پر؟ ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آگے بات سنیے، ہمیں بھی انشاءاللہ امید جگے گی. روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ ہے کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایک کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ سارے پچھلے گناہ معاف. ہم نے تو بچپن میں ہی پڑھا، بڑے ہو کے جب بھی پڑھا، جوانی میں ہی پڑھا، پڑھتے ہی آ رہے ہیں. اللہ کیا اس کلمہ، یہ کلمہ ہمیں نفع دے گا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ کلمہ تیرے حساب کتاب کے لیے کافی ہو جائے. پڑھ لو ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سچے دل سے پڑھ لو کہ آج ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ بچیاں عربوں کے اندر منحوس تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیمہ کو کندھے پر بٹھایا. اس کی وجہ لکھی علماء نے، اس لیے بٹھایا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام بچیوں سے نفرت نہیں کرتا، اسلام بچیوں کو محبوب رکھتا ہے، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور ہم نے ہمارے یہاں بھی بچیاں ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچی باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ جو محبت کرتی ہے نا، وہ بیٹا نہیں کرتا، جو بیٹی کرتی ہے. جو بچی کی محبت ہوتی ہے نا، وہ بیٹی کی نہیں ہو سکتی. یہ ہم سب نے محسوس کیا ہوگا. ہماری میری عمر کے تھے، میری پھر شادی ہوئی تھی تو ان کے یہاں 2 بیٹیاں ہوئی. تو تیسری مرتبہ جب ان کے یہاں ولادت کا ٹائم آیا، کچھ دن باقی تھے، تو میں نے کہا کہ اب دعا کریں انشاءاللہ بیٹا ہوگا. تو وہ کہہ رہے کہ موسیٰ میں تو کھیلنے کی بات ہے، باقی میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میری تیسری بھی بیٹی ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ میری تیسری بیٹی ہو. کیوں؟ کیونکہ جو بیٹیاں محبت دیتی ہیں نا، وہ بیٹے نہیں دیتی. جو بیٹیاں محبت دیتی ہیں بچپن سے، باپ کے دل میں جو بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے نا، وہ الگ ہی ہوتی ہے، اس کی الفت ہی الگ ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹیوں سے کیسے محبت کیا. حالانکہ بیٹی نہیں ہو تو نواسی ہے، نواسی کے ساتھ وہ محبت کر کے دیتا ہے. تو خیر بات دوسری طرف چل گئی. تو اگر کسی باپ کے 2 بیٹے ہو اور ایک بیٹا ایسا ہے جو بدتمیز ہو گیا، اس کے اندر اکڑ آ گئی، باپ کو سامنے جواب دیتا ہے، باپ کی سنتا نہیں ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ تو پھر چھوڑ دیتا ہے. باپ اس کو کہتا نہیں کچھ، جب اس کو کہہ کر کچھ فائدہ نہیں ہے کہ سامنے جواب دیتا ہے، اس کے اندر اکڑ ہے. تو ویسے ہی وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ دیا ہے. جو کرنا ہو تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، کہ تمہارا انجام، تمہارا حساب کتاب اللہ آخرت میں لے گا. لیکن جو ایمان والے ہیں، ہم سب کے سب ایمان والے ہیں، اللہ نافرمانی کرنے پر اللہ تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، اللہ تکلیف دیتا ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے دنیا کے اندر بھی، تاکہ سمجھ آوے بندہ سیدھے راستے کی طرف آئے. بڑوں کی طرف سے کبھی کمبلی ہوتی ہے، باپ نے کبھی بیٹے کو مار دیا، کیوں؟ کمبلی سیدھا ہو جائے. یہ جو سنتا ہی نہیں، ابا اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو سنتا ہے اس کو بار بار ٹوکا جاتا ہے، اس کو کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اس کو گالی بھی سننا پڑتی ہے. تو وہ کیا سوچتا ہے کہ وہ ابا کی سنتا نہیں، ابا کے سامنے بولتا ہے، ابا اس کو کچھ نہیں کہتے. وہ اس لیے کہ تو سنتا ہے، تو ابا کا فرما بردار ہے، تو ابا کا قریبی ہے. ویسے ہی ہم پر آزمائش ہے، ہم پر عذاب، ہم پر سختی، ہم پر پکڑ اس لیے ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھا ہے، ہم نے دل سے یقین کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو معبود ہے، اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے،
اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کے نظام کو تقسیم کر کے رکھا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. اگر ہے تو مسلمان، اگر یقین نہیں ہے تو اسلام نہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سب کچھ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ہمارا یقین ہے. اللہ معاف کرے، یہ چیزیں روزانہ کی تھی، ہم نے اس کو بھلا دیا. ہم اس کے بندے، اللہ کے بندے. یہ روزانہ یاد کرنے کی چیز ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم نے کتنے دن میں اس کو یاد کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہمارا مزاج، میرا اور آپ کا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ ہم آزاد ہیں. خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کس کے بندے ہیں. نہیں آتا نا، خیال نہیں آتا ہے. حالانکہ ہم کسی کے بندے ہیں. بندے مطلب بندی ہونا. ہم اس کے دائرے میں ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں کسی کے وہاں پر کام کرنے والا ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، تو اس کا بندی ہوتا ہے. بھائی صبح 9 سے لے کر 5 تک کام کرنا ہے. اچھے سے کام کرے گا اجرت ملے گی، اچھے سے کام نہیں کرے گا اجرت. کیا ہوا؟ اتنے ٹائم کے لیے بندی ہے، یہ اس کا مزدور ہے. ویسے ہم اپنی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ کے بندے ہیں، مطلب بندی ہیں. ہم بندے ہوئے اس کام کے اندر جس کام کو لے کر اللہ رب العزت نے. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آزاد ہوں، ہماری غلط فہمی ہے. اللہ پکڑ لے گا قیامت. اللہ دنیا کے اندر تکلیف دے گا. تو وہ جو بستی تھی، اس بستی پر اللہ رب العزت نے 2 قسم کے عذاب بھیجے. ایک تو جوع اور دوسرا خوف، کہ ان کو بھوک کا عذاب دیا. نمبر 2 ان کو خوف کا عذاب دیا. ایک عذاب کون سا بھیجا؟ بھوک کا. دوسرا عذاب کون سا بھیجا؟ خوف. اور یہی دونوں چیزیں آج ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے ہمیں کہاں بھوک کا عذاب ہے. ہم تو 2 وقت کا کھاتے ہیں، پورے سال کا اناج بھر لیتے ہیں. رمضان آئے گی، رمضان کا سب سیٹ اپ تیار ہو جائے گا. ہم کہاں بھوکے ہیں؟ یہ عذاب نہیں ہے. بھوک کا خوف یہ مستقل عذاب ہے. آج ہم بھوک کے خوف میں جی رہے ہیں. کہیں میں بھوکا نہیں ہو جاؤں، اب کہیں 1 سال کے بعد کا کیا ہوگا. جو انسان اس کے اندر اپنی زندگی ہم صبح سے شام کر رہے ہیں. حالانکہ ہم صبح میں جو کام پر جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کھانا ہوتا ہے کم سے کم 1 مہینے کا کھانا ہر ایک کے گھر میں ہوگا. لیکن پھر بھی صبح سے لے کر شام تک ہم جو دنیا کر رہے ہیں، یہ عذاب میں اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ عذاب ہے. صبح سے لے کر شام تک بھاگ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے، دوڑ رہے ہیں. کس کا خوف ہے؟ یہ بھوک کا خوف ہے. میں کہاں سے کھاؤں گا، میری اولاد کہاں سے کھائے گی. حالانکہ کھانا ہے لیکن یہ بھوک کا عذاب ہے. اس میں اللہ نے مبتلا کر دیا. اس بنا پر جس کام کو تیرے کو دیا تھا کہ صبح کی لے کر شام تک 5 وقت کی نماز کے ساتھ تجھے دنیا کا کام کرنا ہے، وہ تو نے نہیں کیا، تو یہ عذاب میں مبتلا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کر بتا آج ہم عذاب میں مبتلا ہیں. صبح سے شام تک میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں. عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ زمین میں ہی دھسا دے اللہ، وہ بڑے عذاب ہے. آسمان سے آگ برسا دے، وہ بڑا عذاب ہے. زلزلہ آ جائے، وہ بڑا عذاب ہے. لیکن یہ بھی عذاب ہے کسی کو اس بات کی توفیق ہی نہ ہو کہ وہ یہ محسوس کرے، سوچے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس کو توفیق ہی نہ ہو کہ اللہ کے سامنے اگر ایک مرتبہ سجدہ کر لے میں، یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کو توفیق ہی نہ ہو کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے میں، یہ اللہ کا عذاب ہے. رمضان جیسے 30 دن گزر جاوے، اس کو روزوں کی توفیق نہ ہو، سمجھو اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے سامنے راتوں میں قرآن شریف سننے کی توفیق نہ ہو، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. رمضان جیسی رمضان چلی جاوے، اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب، اللہ کے عذاب. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی چیز بھوک کا عذاب، بھوک کے خوف کا عذاب. ہائے دنیا اس کا عذاب، اس میں سے باہر نکلنا پڑے گا. اس عذاب میں سے باہر نکلنا پڑے گا. آج کی 15ویں شعبان میں اللہ سے معافی مانگنے پڑے گی. میں نے کہا صرف بیان سن کر گھر نہیں چلے جانا ہے. چلو بیان ہو گیا، بہت اچھا، یہ ہوا وہ ہوا، گھر جا کر سو گئے، تو رسم ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسم کے لیے نہیں آئے. اگر رسم کے لیے آئے ہوتے تو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ پورا مکہ رسمیت میں پڑا ہوا ہی تھا اور رسم ہی کرنی تھی کہ یہ کر لو، بارش کے لیے اس بھگوان کو بلا لو، اس کے لیے اس کو بلا لو. وہ سب وہی چل رہا تھا. ہجرت ہی اس لیے کی کہ اسلام رسم کے لیے نہیں آیا، اسلام تو عمل کے لیے آیا. 15ویں شعبان رسم نہیں ہے، یہ عمل ہے. آج کی رات میں اللہ سے مانگ کر جاوے، توبہ کر جاوے کہ اللہ ایسے عذابوں سے مجھے بچا کہ تیرے سامنے مانگنے سے، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں محروم ہونا نہیں چاہتا.
ایسے ایسے بندے ہوں گے آج پوری رات جاگیں گے اللہ کے ساتھ، ایسے بندے ہوں گے پوری رات نمازیں پڑھیں گے، ایسے بندے ہوں گے آج جو پوری رات قرآن شریف پڑھیں گے. اور ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی محرومی کا نام. نمبر 2، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، خوف کا عذاب، کہ اللہ اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ خوف میں مبتلا کر دے گا. اور آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب خوف میں جی رہے ہیں. میں اور آپ سب خوف میں ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ آ گیا تھا، یہ ہو جائے گا، 2027 میں کیا ہوگا، 32 میں کیا ہوگا، سب خوف میں. باطل کا خوف ہم پر مسلط ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑا، اللہ کے ایمان کو ہم نے چھوڑا، ہم رسمیت پر چلتے گئے، اللہ رب العزت نے خوف کا عذاب مسلط کر دیا. یقین، میں نے آگے مثال دی تھی نا، یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا. نائی کی میں نے مثال دی تھی جمعہ کے اندر، واپس سے دیتا ہوں. ایک نائی ہوتا ہے، کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، گاڑی شیو کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے. یہاں پر شہرک ہوتی ہے، شہرک بہت نازک ہے، بہت نازک. صرف تھوڑا سا بلیڈ لگ جائے انسان کی جان اسی وقت نکل جائے، اسپتال بھی نہیں پہنچ سکتا اتنا تیزی کے ساتھ. ہم جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہی شہرک کو ہم ذبح کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہو کتنی دیر میں بکرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر. اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہاں سے خون نکلتا ہے. تو یہ شہرک اتنی قریب ہوتی ہے. اور ہم جس کے پاس بال کٹوا رہے ہیں، جو ہمارا شیو کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، اس طرح کتنا تیز ہوتا ہے، تھوڑا سا لگاؤ کٹ جاتا ہے، تھوڑا سا یہاں میرا کٹ گیا، اتنا تیز ہے. لیکن پھر بھی ہم کیسے بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر، ریلیکس، بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی اس بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اگر یہاں سے کچھ لگ گیا تو میری ابھی جان نکل جائے گا. لیکن اس کو ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا. کیوں خوف نہیں ہے؟ اس کو یقین ہے کہ یہ جو نائی ہے، جو بال کاٹنے والا ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ میرے بال ہی کاٹے گا. اس لیے کوئی ان کا بھاگتا نہیں ہے، کوئی ڈرے نہیں بیٹھتا، بلکہ سب آنکھیں بند کرتا آرام سے. کیا وجہ؟ اس کو یقین ہے کہ یہ نہیں کرے گا تو وہاں خوف نہیں ہے. ویسے ہی دل پہ یقین ہو کہ میرا اللہ پالنے والا ہے، میرا اللہ سارے کام کو پورا کرنے والا ہے، میرا اللہ مجھے کھلانے والا ہو، تو اس کو پھر خوف نہیں آ سکتا، وہ خوف میں نہیں ہے. آج ہم سارے خوف میں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے. تو دوسرا عذاب اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ کو چھوڑ کر چلتا ہے، بندی بن کر نہیں رہتا، اللہ کے دائرے میں نہیں رہتا، اللہ اس کو دوسرا خوف مسلط کرتا ہے، اور خوف کے اندر زندگی گزارتا ہے. یہ عذاب ہے، یہ دوسرا عذاب ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہمیں کام کی بنانی ہے. تو کام کی کیسے بنے گی؟ اللہ کے بندے بن کر کام کی بنے گی. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے. سال ہر سال سے 15 شعبان کو آ رہے ہیں، سال ہر سال سے ہمارے اوپر رمضان آ رہی ہے، لیکن آج تک اگر میری زندگی نہیں بدلی ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے. میرا آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. آج اللہ نے موقع دیا، میں زندہ ہوں، میں حیات ہوں، میرے بہت بڑا گولڈن چانس ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں. ہم میں سے کسی نے 70 بچوں کو دفن نہیں کیا ہوگا، اتنا بڑا مجرم نہیں ہو کہ 70 قتل کیے ہو، معصوم بچوں کو دفن کر دیا ہو. ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہو. تو کیا وجہ ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو منع کیوں نہیں لیتے؟ بڑے سے بڑے گنہگار کی اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 لوگوں کو چھوڑ کر اگر وہ بھی توبہ کر لیتے اللہ اس کی بھی معافی کر دیتے. تو ساروں کی مغفرت اللہ اس رات میں فرما دیتے ہیں. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے نام اعمال سارے سال کے اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں. تو جب اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ کی قسم ایک قطرہ گرا دیں گے، ایک قطرہ آنسو کا، سچی توبہ کے ساتھ اللہ ان گناہوں کو مٹا دے گا. جس جگہوں پر گناہ کی ہے اللہ ان جگہوں پر سے گناہ مٹا دے گا. یہ فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دے گا، فرشتوں تک کو بھلا دے گا. تو کتنا سستا سودا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے اللہ سے معافی مانگے، پچھلوں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. جس وقت توبہ کر رہے اس وقت وہ گناہ ہم نے چھوڑ دیا ہو، بس اس کی توبہ قبول ہے، اس کی توبہ قبول ہے، اللہ اس کو معاف کرے. کتنا آسان ہے. تو آج کی رات ہماری توبہ کی رات بنا ہے، اور آئندہ کل کا ہمارا دین روزے والا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج کی رات میں عبادت کرنا مستحب ہے. اجتماعی عبادت نہیں ہو، اجتماعی طور پر جمع ہونا، نمازیں پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے. کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ بھائی یہی قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، قرآن شریف کی یہی سورت پڑھنی ہے، نماز میں یہی سورت پڑھنی ہے، یہ چیز نہیں ہے. جو دل میں عبادت جو چل رہی ہے، نماز، تسبیح، ذکر، قرآن شریف،
सलात और तस्बीह जो करना चाहे इंसान करता रहे, जितनी देर चाहे रात में जागे। अगर ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा देर जागूंगा, फजर की नमाज मुझसे छूट जाएगी, तो सो जाओ, कुछ ना करे, कम से कम ईशा की नमाज पढ़ी, अभी जाकर सो जावे, अल्लाह तौफीक देवे, तहज्जुद पढ़ जावे। फजर की नमाज में अगर शरीक हो गया और उसने ईशा की नमाज, फजर की नमाज पढ़ ली, तो समझो कि उसकी पूरी रात की इबादत का सवाब है। तो बड़ा सस्ता सौदा है। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बयानात होते रहेंगे, बातें सुनते रहेंगे, हमारे दिल के अंदर इंशाअल्लाह बनेगी बातें, उसको आज रात में वसूल कर लेना है, अल्लाह से सच्ची पक्की दुआ कर लेनी है, रमज़ान की तैयारी अल्लाह से मांग लेनी है। 15 दिन बचे हैं, दुनियावी तैयारी भी कर लेनी है, आखिरत की तैयारी भी करनी है कि मुझे इस रमज़ान के अंदर एक नियत करे, गुज़िश्ता रमज़ान एक कुरान शरीफ खत्म किया, मैं इस रमज़ान 2 करूँगा। गुज़िश्ता रमज़ान मेरे रोज़े छूट गए थे, इस रमज़ान में सारे रोज़े रखूँगा। गुज़िश्ता रमज़ान मेरी तरावी की हुई थी, इस रमज़ान इंशाअल्लाह मैं पढ़ाई करूँगा। ये है रमज़ान की तैयारी। अगर नियत करेंगे, इरादे करेंगे, अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाएगा। करेंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल-हय्युल क़य्यूम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतहु व ला हम्मन इल्ला फ़रजतहु व ला हाजतन हिय लक बिदम इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल ख़ियान फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युनि व मा तुख़फ़ी अस्सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नअऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ए अल्लाह, हम तमाम के तमाम तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तमाम ने तेरा कलमा पढ़ा है। ए अल्लाह, हम तमाम के तमाम तुझे रब जानते हैं और मानते हैं। ए अल्लाह, तू ही हमारी ज़िंदगियों को देने वाला है। ए अल्लाह, तू ही हमारी अल्लाह रूहों को कब्ज़ करने वाला है। तेरे ही सामने अल्लाह पेशी होनी है। या अल्लाह, जन्नत जहन्नम तेरे कब्ज़े में है। या अल्लाह, महशर का दिन तेरे कब्ज़े के अंदर है। हम तमाम के लिए अल्लाह उस महशर के दिन में अल्लाह आफ़ियत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हम तमाम के गुनाहों की माफ़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक या अल्लाह गुनाह ही गुनाह करते रहे। ना कोई दिन ऐसा गुजरा जिसमें हमें यकीन हो कि सारा दिन या अल्लाह तेरी इताअत में गया हो। ना कोई ऐसी रात गुजरी जिसमें अल्लाह हम कह सकें कि उस रात में अल्लाह बड़े अमाल कर दिए हों। दिन या अल्लाह गुनाह में गुजरे, रात गुनाह में गुजरी, सैकड़ों दिन चले गए गुनाह में गुजारते चले गए, सैकड़ों रातें गई अंधेरों में अल्लाह गुनाह ही गुनाह गफलत में गुजारते चले गए। हमारे पास कोई अल्लाह ऐसा दिन नहीं है, ऐसी रात नहीं है जो तेरे सामने पेश कर सके। या अल्लाह, हम सारे गुनाह के दलदल में डूबे हुए हैं, ऐसे डूबे हुए बंदे अल्लाह इस रात में तेरे सामने पेश हुए हैं। हम तमाम के अल्लाह माफ़ी नसीब फरमा दे। अल्लाह तमाम को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, तो इस रात में अल्लाह बड़े अल्लाह गुनहगारों को माफ़ फरमाता है। बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर माफ़ फरमाता है। एक बाल ऐसा हो अल्लाह जिसमें हम भी शुमार हो जावे। अल्लाह, मजमा बैठा है कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हम माफ़ी ही चाहते हैं। अल्लाह, हम दीन पर चलना भी चाहते हैं। अल्लाह, दिल में आता भी है कि आज से नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ूंगा, माहौल या अल्लाह शैतान हमें चलने नहीं देता। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। अपना बंदा बनने की तौफीक नसीब फरमा। हम तमाम के दिलों में अल्लाह इतना मजबूत ईमान बना दे कि अल्लाह हम अमाल पर खड़े हो जाएं। अल्लाह, 5 वक्त का एहतमाम से अल्लाह नमाजी बना, तेरा फरमा बरदार बना। ऐसा बंदे की तैसा बनने की तौफीक नसीब फरमा कि तुझे पसंद आ जाओगे। अल्लाह, गुनाहों से मासियत से अल्लाह दिली तौर पर तभी तौर पर नफरत पैदा फरमा दे, तभी तौर पर अल्लाह में नफरत पैदा फरमा दे। अल्लाह, पिछली ज़िंदगी जितनी भी गुजर गई अल्लाह गफलत में गुजरी है, जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमा, जितने अमाल हुए हैं या अल्लाह उसमें अगर बेनियती हुई, रियाकारी हुई, उसको माफ़ फरमा कर इखलास वाले अमाल या अल्लाह कबूल फरमा ले। आज की रात में अल्लाह तेरे बंदे कैसी कैसी इबादतें करेंगे, कैसे कैसे तुझे मनाएंगे, तेरे सामने रोएंगे। अल्लाह, हम तमाम हमारा हिस्सा अल्लाह शुमार फरमा लेना।
ہم تمام کو بھی شمار فرما لینا. آئندہ کی زندگی اللہ پتہ نہیں کتنی بچی ہے، کتنے دن ہیں، کتنی سانسیں ہیں، کتنے لقمے ہیں، کتنے پانی کے گھونٹ ہیں، ہم نہیں جانتے. کہ اللہ ہمارے آئندہ کی زندگی ایسی بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جاوے. ذرہ برابر ہمیں یا اللہ غلط کاموں یا اللہ غلط خیالات، غلط راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. صراط مستقیم نصیب فرما. نبیوں والا، شہداء والا، نیک صالح لوگوں والا راستہ ہم تمام کو نصیب فرما. ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما، ہماری اولاد کو نصیب فرما، ہمارے مشائخین کو نصیب فرما. اے اللہ اس رات کو ہمارے مرحومین یا اللہ قبرستان میں جو مدفون ہو چکے ہیں ہماری طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے. کہ اللہ ان کو ہماری طرف سے تحفے نصیب فرما دے. جو ہم نے اعمال کے قرآن شریف ذکر وغیرہ ہماری طرف سے ان کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے. ان کی اللہ قبروں کو منور فرما. ہمارے والدین، ہمارے مشائخ اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اللہ جنت کا اللہ کھڑکی کھول کر جنت کا نمونہ بنا دے. اللہ ان میں سے کسی پر اللہ عذاب ہو رہا ہو اللہ اس کے عذاب کی معافی آج کے رات میں فرما دے. اللہ ہم تمام کو بھی اللہ قبر میں جانا ہے، تیرے سامنے پیش ہونا ہے. تمام قسم کی اللہ آخرت کے اللہ مشاغل ہونے والے ہیں، ان تمام میں اللہ ہمارے رہبری فرمانا، ہماری معاونت فرما دینا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی ہیں، ٹوٹے پھوٹے امتی ہیں، کمزور امتی ہیں، قیامت سے پہلے کے امتی ہیں. جو اللہ ہوا کے دن کے جیسے ہیں، تھوڑی سی ہوا چلی ہم لرز جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا چلی ہم یا اللہ ہٹ جاتے ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرما. ایمان پر یا اللہ زندہ فرما، ایمان پر یا اللہ بننے کی توفیق نصیب فرما. ایسی موت نصیب فرما زبان پر کلمہ جاری ہو، شہادت کی موت ہو. اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ تو ہم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو. اللہ فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہو، ہر فرشتہ الگ خوشخبری دے رہا ہو. ہمیں یا اللہ تیری سی ملاقات کے لیے اللہ ہم تڑپ رہے ہوں، ایسے ہم تمام کے اللہ موت نصیب فرمانا. اچانک کی موت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، حادثات کی موت سے اللہ حفاظت فرما، بغیر کلمے کی اللہ موت سے حفاظت فرما، اسپتالوں میں مرنے سے اللہ حفاظت فرما، جیلوں میں مرنے سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما. جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، سڑک کے حادثوں سے ہم تمام کی اللہ حفاظت فرما. عافیت کے ساتھ ہم تمام کو اللہ تندرستی کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما. لمبی عمر دنیا میں رہنے کے لیے اللہ اس لیے نہیں کہ دنیا سے محبت ہے، لمبی عمر اس لیے چاہتے کہ اللہ اعمال ابھی ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. کچھ اگر زندگی اللہ کو لکھ دے گا اس رات میں ہماری، یا اللہ ہم تمام یا اللہ چاہتے ہیں کچھ ایسے اعمال کر لے گے تو دل کو تسلی ہو جاوے کہ ہماری بخشش ہو جاوے گی. اللہ کوئی اللہ امید نہیں ہے، کوئی ایسے عمل نہیں ہے کہ اللہ ہم گناہوں سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں امید دلا دے. ایسی عمر نصیب فرما دے کہ اس عمر میں اللہ زندگی میں اللہ کچھ تیرے اللہ رضا والے اعمال کر دے گے. ہمارے والدین کی اللہ عمروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے مشائخین کی اللہ عمروں میں برکت نصیب فرما، ہمارے اکابرین کا اللہ صحت اور تندرستی نصیب فرما. ان کا سایہ اللہ تعبیر ہم پر اللہ نصیب فرما. مفتی احمد صاحب خان کو دعوت برکاتوں کو صحت نصیب فرما، اور جتنا کابرین ہیں اللہ بیماریوں مبتلا ہیں ان کے اللہ عافیت کے ساتھ اللہ صحت نصیب فرما دے. اللہ اس رات میں اللہ تمام کے اللہ بخشش فرما دینا ہے، بخشش فرما دینا، اور ہم کا اللہ عافیت کے ساتھ اللہ رمضان تک پہنچا دینا. رمضان میں اللہ مغفرت والے رمضان ہم تمام کو اللہ نصیب فرما دینا. یہ رمضان یہ پورا مجمع ہم یہ اللہ نیت کرتے ہیں صحیح طریقے سے اللہ گزاریں گے، روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. ہم تمام کو اللہ اس پر جمنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم تمام کو اعمال والا بنا دے، ایمان والا بنا دے. کہ اللہ ہم تمام کو غیروں کی چلنے سے اللہ حفاظت فرما، فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، ارتداد کے فتنے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے گاؤں میں اللہ ہمارے علاقے امت مسلمہ کی اللہ ارتداد سے حفاظت فرما، ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو باطل ہم پر یا اللہ حملے کر رہا ہے اس سے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما. ملک کے اعتبار سے، عالمی اعتبار سے تمام کے اللہ حفاظت فرما. ان کی یا اللہ چالیں ان پر پلٹ دے، ان کے مکروں کے اللہ ان پر پلٹ دے، اور ان کو بتا دے تو کتنا بڑا قہار ہے، تو کتنا بڑا منتقم ہے. کہ اللہ ہم تمام کو بھی اللہ تیرے اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. کہ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا حق ہے کہ اللہ جو کہتے رہتے ہیں ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما لے.
جو مرحومین ہمارے بڑے ہمارے محسن ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دینا، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما دینا، اللہ جو مہلک بیماری میں مبتلا ہے ان کے لیے اللہ حق میں شفا نہیں ہے، ان کے اللہ قلب والی موت دے کر اپنے پاس بلا لیں، ہم تمام کو بھی اللہ مہلک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما دینا، ایسی بیماری اللہ جو پیر رگڑ کر انسان زندگی سے جاوے ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گاؤں پر خصوصاً یا اللہ کینسر کی بیماری سے حفاظت فرما، اچانک کی موت سے اللہ ہمارے گاؤں کی حفاظت فرما، ہمارے گاؤں میں اللہ نوجوانوں کی اللہ موت سے اللہ عافیت کے ساتھ حفاظت فرما، ہم تمام کو اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھ کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ہم کا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔